الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا نام ہے شہاب نامہ، قدرت اللہ شہاب کی لکھی ہوئی کتاب۔ اس کتاب کی خاصیت میرے لیے یہ ہے کہ میں اس کو تیسری دفعہ پڑھنے جا رہا ہوں اور مجھے ہر دفعہ یہی لگا ہے کہ بہت ساری چیزیں میرے لیے نئی ہیں۔ اس میں قدرت اللہ شہاب سے ابن انشا نے ایک دفعہ پوچھا کہ اگر تمہیں دوبارہ زندگی نصیب ہو تو کیسے گزارنا پسند کرو گے؟ تو قدرت اللہ شہاب نے جو جواب لکھا وہ مجھے بڑا اچھا لگا، میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جو انہوں نے جواب دیا ابن انشا کو، تو پہلا جواب، اس جواب کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ دین کے بارے میں کبھی کسی شک و شبہ یا تذبذب میں گرفتار نہیں ہوا۔ دین کے متعلق میرا علم محدود اور عمل محدود تر ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی بے نیازی سے مجھے اسلام کی بعض جھلکیوں کی نعمت سے محروم نہیں رکھا۔ ایک دور افتادہ، پسماندہ اور سادہ ماحول سے نکل کر میں نے اپنے زمانے کی سب سے بڑی سول سروس کے مقابلے کے امتحان میں حصہ لیا اور اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی۔ سروس کے دوران میں نے کبھی اپنی پوسٹنگ یا ٹرانسفر کے لیے کسی قسم کی کوشش، سفارش یا خوشامد سے کام نہیں لیا۔ اس کے باوجود مجھے اچھے سے اچھا عہدہ نصیب ہوتا رہا۔ ملازمت کے دوران میں نے دانستہ طور پر کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اپنی جائز تنخواہ کے علاوہ میں نے کبھی کسی حکومت سے مالی یا زرعی اراضی یا پلاٹ وغیرہ کی شکل میں کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ملازمت کے دوران میں نے اپنا کام ایمانداری اور بے خوفی سے کیا۔ اس کی پاداش میں 4 بار استعفیٰ دینے کی نوبت آئی۔ چوتھی بار بعد از خرابی بسیار منظور تو ہو گیا، لیکن میری پینشن اور پروویڈنٹ فنڈ غالباً سزا کے طور پر 3 برس تک رکے رہے۔ مجھے یہ تسلی ہے کہ مرزا اسداللہ خان غالب جیسی عظیم ہستی کے ساتھ میری بس یہی ایک قدر مشترک ہے کہ دونوں کو اپنی اپنی پینشن کے حصول میں یکساں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ 3 برس خاصی تنگ دستی کا زمانہ تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ کسی انسان کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ میں خود کسی کا دشمن نہیں ہوں اور نہ کسی اور کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یقینی ہے، دوسری تخمینی۔ دوسروں کے دل کا احوال تو فقط اللہ ہی جانتا ہے۔ انسان کے درمیان باہمی تعلقات میں وقتاً فوقتاً رنجشیں، کدورتیں، نفرتیں اور تنازع پیدا ہونا ایک فطرتی عمل ہے۔ میں ان کمزوریوں سے ہرگز مبرہ نہیں، لیکن میں نے رنجشوں، کدورتوں اور تنازعوں کو ہمیشہ عارضی اور دوستیوں اور محبتوں کو ہمیشہ دائمی سمجھا ہے۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ کسی کی پیٹھ پیچھے وہی بات کی جائے جو اس کے منہ پر دہرائی جا سکے۔ اس اصول کو پوری طرح نبھا تو نہیں سکا، لیکن کسی حد تک اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہوتی رہی۔ میں اپنے خلاف تنقید یا الزام تراشی کو برداشت کرنا سیکھا ہے اور اس کے جواب میں تضحیک یا تردید سے گریز کیا ہے۔ البتہ بجا یا بیجا تعریف سن کر دل خوش ہو جایا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کمزوری پر قابو پانے کی کوشش جاری رکھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب بندہ کے لیے مدح و ذم دونوں یکساں ہیں۔ میں کبھی فرسٹریٹ یعنی مایوس یا بور نہیں ہوا۔ تنہائی کے احساس نے مجھے کبھی نہیں ستایا۔ میں اکیلے میں زیادہ خوش رہتا ہوں۔ خوش قسمتی سے مجھے ایسے دوستوں کی رفاقت نصیب ہوئی جن کا اپنا اپنا رنگ اور اپنی اپنی شخصیت ہے۔ مثلاً ابن انشا، ممتاز مفتی، بانو قدسیہ، اشفاق احمد، واصف علی واصف، جمیل الدین عالی، ریاض انور، ایثار رائی، مسعود کھدر پوش، ابن الحسن برنی، اعجاز بٹالوی، ایوب بخش آوان وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب اپنے اپنے میدان کے منفرد شاہ سوار ہیں۔ میں نے دنیا بھر کے درجنوں سربراہان مملکت، وزرائے اعظم اور بادشاہوں کو کئی مرتبہ کافی قریب سے دیکھا ہے، لیکن میں کسی سے مرعوب نہیں ہوا اور نہ کسی میں مجھے اس عظمت کا نشان بھی نظر آیا ہے جو جنگ شہر میں شہید روڈ کے فٹ پاتھ پر پھٹے پرانے جوتے گانٹنے والے موچی میں دکھائی دیا۔ یہ ان کی وہ باتیں تھیں جو انہوں نے ابن انشا کو بتائیں، اور جس کے جواب میں ابن انشا نے قدرت اللہ شہاب کو ان سے یہ اصرار کیا کہ وہ
اپنی ان خود نوشتوں پر ایک کتاب مرتب کریں۔ بہت شکریہ۔